السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آج 6 دسمبر 2020 ہے۔ 6 دسمبر کو ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پر جوش میں آنے کی یا ذہنوں کے اندر کسی فساد کو پیدا کرنے کی بھی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس دیش کے واسی ہیں، اس دیش کے رہنے والے ہیں، اس دیش میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر امن اور سکون اور شانتی بنائے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن بہرحال اس دن کیا ہوا اس کی تاریخ کے بارے میں ہمیں جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ بابری مسجد کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ 1256 عیسوی میں راجپوت راجہ رانا سنگھ کی دعوت پر ظہیر الدین محمد بابر ہندوستان آئے۔ یہی وہ بادشاہ ہے کہ جس نے ہندوستان کو عظیم بنایا اور یہیں سے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد پڑی۔ 1528 میں ظہیر الدین محمد بابر کے حکم سے یو پی کے ضلع فیض آباد کی اس وقت کی فوجی چھاؤنی ایودھیا میں گورنر میر باقی نے مسلم فوجیوں کی عبادت کے لیے ایک مسجد تعمیر کی جو بعد میں بابری مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہاں پر کوئی مندر، کوئی چبوترا، کوئی رسوئی یا کوئی اکھاڑا اور کوئی جنم استھان نہیں تھا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ 1857 میں ہندو بھائی اور مسلم لیڈر ان تمام لوگوں نے مل کر متحد ہو کر یہ تمام لوگ میدان میں آئے اور انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ ہندو اور مسلمانوں کا یہ اتحاد، یہ آپس میں ملن ساری ان لوگوں کے لیے، برطانیہ کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ اس اتحاد کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں ہوئیں۔ ان میں سے کوشش 1884 سے 1888 کے درمیان یہ کی گئی کہ برطانوی ایجنٹ لارڈ ڈفرن نے ایک بدھسٹ نجومی کو استعمال کر کے یہ کہانی بنائی کہ جہاں پر بابری مسجد ہے وہاں رام پیدا ہوئے تھے اور باہر صحن میں سیتا میاں کا باورچی خانہ تھا۔ بس یہیں سے انگریزوں نے اس چیز کو ہوا دی اور اتنی زیادہ ہوا دی اور اس کو اتنا زیادہ مضبوط کیا کہ آج یہ چیز تمام لوگوں کی زبان پر ہے۔ اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے 1905 عیسوی میں ایک اور برطانوی افسر HR نیول نے یہ فارمولہ پیش کیا کہ یہاں 1528 عیسوی میں بابر ایودھیا میں آ کر رکا تھا، یہ فارمولہ پیش کیا، اور جب وہ ایودھیا میں ایک ہفتہ رکا تھا تو اس دوران اس نے پرانے مندر کو توڑ کر یہاں پر مسجد بنائی تھی جو بعد میں بابری مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ ایسا اس نے فارمولہ پیش کیا، جبکہ پوری تاریخ میں اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ بابر کبھی ایودھیا آیا تھا۔ 12 دسمبر 1885 عیسوی کو بابری مسجد کے مقدمے کا آغاز ہوا۔ 1934 عیسوی میں گو کشی کے معاملے کو لے کر ایک فساد ہوا اور کچھ انتہا پسندوں نے مسجد کے گنبد کے کچھ حصے کو شہید کر ڈالا جس کی گورنمنٹ نے اپنے خرچے سے مرمت کرائی تھی۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس وقت مسلمانوں کے ملک چھوڑنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ انتہا پسندوں نے 1949 عیسوی میں ایودھیا میں 9 دن کا رامائن پڑھنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام میں یہ طے کیا گیا کہ کس طرح بابری مسجد کو رام مندر ثابت کر کے وہاں پر ایک وشال مندر تعمیر کیا جائے۔ مسلمان 1528 عیسوی سے لے کر 1949 عیسوی تک عشاء کی نماز تک 421 سال تک مسجد میں عبادت کرتے رہے۔ 1949 عیسوی 22 دسمبر بروز جمعرات امام عبد الغفور کے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلنے کے بعد آدھی رات میں ابھے رام داس اور رام چرن داس کے ساتھ 60 انتہا پسندوں نے مسجد کا تالا توڑ کر محراب میں رام للا کی مورتی رکھ دی، جس میں ضلع مجسٹر KR نائرنگ بھی برابر کا حصے دار تھا، اور صبح فجر سے پہلے ہی خود جنم کی جھوٹی کہانی کا اعلان کر دیا گیا۔
میدان کو ہموار کرنے کے لیے 1987 سے لے کر 1989 تک رتھ یاترا، شیلا پوجا اور شیلا نیاس کا پروگرام بنایا گیا۔ 1983 اور 1984 کے درمیانی وقفے میں انتہا پسندوں نے لوگوں کی ذہنیت بدلنے کے لیے رتھ یاترا کا ڈھونگ کر کے پورے ہندوستان کے سیکولر ذہنوں کو بابری مسجد اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ 1986 سے 1988 کے درمیانی وقت میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کے لیے 2 تنظیم بنائی گئی۔ نمبر 1 رام جنم بھومی مکتی سمیتی، نمبر 2 رام دھرم استھنا مکتی سمیتی۔ ان تنظیموں کے ایجنڈے میں بابری مسجد سمیت ہندوستان کی 32 بڑی بڑی مسجدوں کو توڑنا اور وہاں مندر تعمیر کرنا شامل تھا۔ 1986 میں جب پوجا کے لیے مسجد کا تالا کھولا گیا تو اس کے توڑنے کا پروگرام لال کرشن اڈوانی اور اس کے لوگوں نے بنایا تھا۔ 1989 میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ بابری مسجد بابر کے ایک حاکم میر باقی نے مندر کو توڑ کر بنائی تھی۔ 1990 عیسوی میں ہندو ذہنیت کو اپنے ساتھ لانے کے لیے اڈوانی کی نگرانی میں سومناتھ سے ایودھیا تک یاترا نکالی گئی۔ 1992 عیسوی میں گرو دھرم سنسد نے اعلان کیا کہ بابری مسجد منہدم کر دی جائے گی۔ چنانچہ 5 دسمبر 1992 کو انتہا پسند ذہن کے لوگ فیض آباد میں جمع ہو کر ناچتے رہے۔ بالآخر 6 دسمبر کو کار سیوکوں نے بابری مسجد کو منہدم کرنا شروع کر دیا اور رات 8 بجے تک بابری مسجد کو پوری طرح مسمار کر دیا گیا اور اسی رات وہاں پر ٹیمپریری مندر بھی بنا دیا گیا۔ تیسرے دن 8 دسمبر کو ملک کے وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اس مقام پر دوبارہ مسجد تعمیر کی جائے گی۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جسٹس کمیشن نے 8 کروڑ روپے خرچ کر کے اڈوانی اور واجپئی کے ساتھ 68 ملزموں کی فہرست کانگریس حکومت کو پیش کی، مگر کانگریس نے اس رپورٹ کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا۔ بہرحال اس کے کافی دنوں کے بعد مقدمہ چلا۔ مقدمے پر مقدمہ چلنے کے بعد 2011 میں زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کو سیکولر ذہنوں نے تسلیم نہیں کیا، اس کو نہیں مانا۔ پھر مقدمہ چلا، مقدمے پر مقدمہ چلا اور اس کے بعد اب ساری زمین انتہا پسندوں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ بہرحال بابری مسجد کے بارے میں بابری مسجد کی ایک تاریخ تھی جو میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کو یاد رکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ تاریخ یاد رکھوانے کی ضرورت ہے اور جوش سے بچ کر ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی طرح کا جوش اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہوش کے ساتھ کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے اور اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اپنے کردار کا تو غازی بن جا، مجاہد بن جا، اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ سکے کوئی وہ بازی بن جا، توڑنے والے خود بنائیں گے بابری مسجد، شرط یہ ہے کہ تو پکا نمازی بن جا۔ صرف اتنی چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیے، اللہ رب العزت مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور مجھے بھی اور پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔